اسرائیل سے تعلقات کی خواہش عمران خان کے خلاف کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ملیر میں قومی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام احتجاج میں علامہ ساجد تنولی، مفتی عبدالقادر سمیت اہم رہنما شریک ہوئے، جنہوں نے عمران خان کی منافقانہ سوچ کی مذمت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے تعلقات کی سوچ رکھنے والا ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ احتجاجی مظاہروں کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر عمران خان اسرائیل گٹھ جوڑ کے خلاف مختلف نعرے درج کیے گئے تھے اور اسرائیل سے تعلقات کی خواہش عمران خان کے خلاف کراچی سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اب تو پاکستان کے اندر بھی احتجاج ہونے لگ رہا ہے عمران خان کے خلاف، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام عمل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل جائز عمل ہے اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون پاکستان کا دوست ہے اور کون پاکستان کا دشمن، کون ہے جو اسرائیل کے ساتھ بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتا ہے۔ یاد کیجئے میجر گورو آریہ جو بھارت کا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن، وہ کیا کہتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ دشمن نہ کہو، اس نے تو وہ کر دکھایا ہے پاکستان فوج کے ساتھ جو بھارت کروڑوں ڈالر لگا کے نہ کر پایا، تو یہ تو ہمارا دوست ہے۔ یہ تو وہ بولتا ہے، کیا انہوں نے اس کی تردید کی؟ کیا اس بیان کے اوپر جو ہے احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ اس کے بعد 2018 کے اندر جب ان کی حکومت تھی تو 18 نومبر کو ایک اسرائیلی جہاز براستہ عمان پاکستان آیا تھا، جس کو بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب ایک جہاز آیا ہے اور اس کے اندر کچھ اہم اہلکار جو ہے پاکستان کے ہائیسٹ لیول سے ملنے آئے ہیں۔ اس بات کو اس وقت کی جو ان کے ترجمان تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ بی بی سی نے کہا کہ اگر ہماری یہ سٹوری جھوٹ ہے تو آپ ہمیں عدالت میں لے کے جائیں، لیکن وہ دن کا دن ہے، آج کا دن ہے، یہ عدالت کبھی نہیں لے کے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پہلا پاکستان کا پاسپورٹ جاری ہوتا ہے جو اسرائیل جانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ 20 جنوری 2019 کو ہوتا ہے، اور اس کو خالد فیشل نام کا آدمی جو ہے اس کی تصاویر آج بھی موجود ہیں کہ وہ تل ابیب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کچھ یہ خفیہ جو ملاقاتوں کے لیے اپنے نمائندگان کو بھیجتے ہیں، عبداللہ حمید گل صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی فیاض چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب بتائیے گا کہ ایک بار پھر سے پاکستان میں اب مظاہرے ہونے لگ گئے ہیں، یہ جو عمران خان کا گٹھ جوڑ ہے صہیونی ریاست کے ساتھ، یہ عیاں ہونے لگ گیا ہے اور اب تو اس پہ احتجاج ہونے لگ گیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپوز ہونے لگ گیا ہے یہ تمام عمل ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہائی یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، منافقت کا جھنڈا بلند کر کے یہ راز تھا کہ بانی تحریک انصاف کا اسرائیل کے ساتھ کیا ایک ورکنگ اور ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے۔ وہ بظاہراً پبلک فیسز کے اندر اپنی جناب فیس سیونگ کے لیے اسرائیل کی مخالفت تو کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ سارا رجیم چینج ہوا، ان کی حکومت گئی، اس کے بعد یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اخلاقی، مالی، معاشی، سیاسی، جب یہ قانون کی داڑھ کے نیچے آئے اور اب یہ جیل میں بند ہیں، اس کے بعد جو اسرائیل اور صہیونی کمیونٹی اور صہیونی نیٹ ورک اور صہیونی طاقتیں جس انداز سے امریکہ، یورپ، برطانیہ اور پوری دنیا میں ایکٹیو ہوئیں اور جس طریقے سے اسرائیل ایکٹیو ہوا، اسرائیل کی ریاست ایکٹیو ہوئی، اس نے جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں، ساری دال کالی ہے۔ ہاں، ہم تو ذاتی طور پہ آئی وٹنس ہے کہ 2018 اگست میں جب حکومت بنی تو سپتمبر یا اکتوبر 2018 کی بات ہے، آسما قدیر نامی ہماری پنڈی کی ایم این اے تھی، ایک انتہائی اب نارمل قسم کا ذہن اس کا اور عجیب و غریب اس کی پرسنالٹی تھی، اس کو بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی نے اور اسرائیلی لابی نے انٹینشنلی مارکیٹ کا بھاؤ چیک کرنے کے لیے پاکستان کی سوسائٹی میں اس کو جناب لانچ کیا، اور اس نے ستمبر یا اکتوبر 2018 حکومت بنتے ہی تحریک انصاف کی، اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس قومی اسمبلی میں آدھے گھنٹے کی تقریر کی اور قرارداد پیش کی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان کو، اور پھر اس نے بڑے تاریخ اسلام کے واقعات کی جناب کنٹیکس میں بتایا کہ ریاست مدینہ جب قائم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انہوں نے مدینہ کے ارد گرد کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ دوستیاں کی، ان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ آؤٹ آف دا کنٹیکس جو ہے نا، عجیب و غریب قسم کی آدھی گھنٹے کی اسپیچ۔ اب وہ پلاننگ یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے انہوں نے بانی تحریک انصاف نے اور اسرائیلی لابی نے
انہوں نے چیک کرنا تھا کہ اس کا رسپانس کیا آئے گا. رسپانس جب اس کے ریپرکشنز اس کے بڑے اسٹرانگ آئے, انہوں نے کہا نہیں 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 ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو آسما قدیر کی اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. اگر اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا تو پھر بانی تحریک انصاف کو ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیف ایگزیکٹو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, ان کو ریزائن لینا چاہیے تھا اس سے, کیونکہ اس نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور پاکستان کے بانی جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے اصول کو توڑا تھا, لیکن اس سے ریزائن نہیں لیا گیا. پھر اس کے بعد زلفی بخاری کی آپ کے سامنے مثال, پھر اس کے بعد خالد مشال, پہلا 76 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک یہودی نکالا گیا, اس کو پاسپورٹ دیا گیا. پھر آپ کی انڈر ہینڈ ڈپلومیسی, بیک ڈور ڈپلومیسی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مسلسل رہی. اب یہ سارے کا سارا بھانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب پچھلے 1.25 سال میں بانی تحریک صاف اندر ہوئے, اور اسرائیل کے جو کھربوں ڈالر پچھلے 30 سال میں ان کے اوپر انویسٹمنٹ تھی 35 سالوں کی, وہ ضائع ہوتی ہوئی انہیں نظر آئی. اور ان کا لایا ہوا لارنس آف عربیہ 2, یہ میرا اپنا دیا ہوا ایک نام ہے کہ یہ بانی تحریک انصاف لارنس آف عربیہ 2 ہے پاکستان میں. اس کو جب انہوں نے ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کھل کھلا کے ننگیوں کے سامنے آ گئے. اب وہ سلامتی کونسل کی جناب میٹنگوں کے اندر اسرائیل بول رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور بانی تحریک انصاف کے حق میں, کبھی جناب ان کی اخبارات کے اندر آرٹیکل آ رہے ہیں. 130 سے زائد آرٹیکل صہیونی اخبارات, صہیونی آپ کے جناب آپ کے میگزین, صہیونی آپ کی جناب بلاگز اور آپ کے مختلف جناب سوشل میڈیا کی اور الیکٹرانک میڈیا کی جناب پوسٹوں کے اوپر آ چکے ہیں. ان ساری چیزوں پہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے علماء کو احساس ہوا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے نام پر ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا, ہمارے ساتھ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے نام پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا کہ جس کو میں بھی چومتا تھا, چاٹتا رہا, اور سارے اس کے پیچھے نک دک کوکا پہ ناچتے رہے. اب اگر انہیں احساس ہو گیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسرائیل کا اور ان کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے احتجاج کرنے کا بھی حق ہے. عبداللہ امید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائیڈ بائی سائیڈ ایک سوال کر لیتے ہیں, آپ دونوں سے, آپ دونوں کی رائے لے لیتے ہیں. عبداللہ صاحب, جس طرح سے یہ عیاں ہو گیا ہے, اور فیاض صاحب نے بھی بولا کہ 2018 سے یہ مہم شروع کی گئی اور اندر کھاتے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہے, تو جب یہ چیزیں عیاں ہوتی جا رہی ہیں, عوام کو بھی پتہ لگتا جا رہا ہے, پھر یہ مخصوص جتھا جو کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتا ہے اور پھر ایک خود ساختہ قسم کی ایک کمپین چلائی جاتی ہے, پھر پاپولیرٹی کے دعوے کیے جاتے ہیں, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ 2018 نہیں, یہ لائے ہی اسی لیے گئے تھے بھائی. یہ 2018 کی کیمپین نہیں ہے, یہ کیمپین شروع ہوتی ہے جب عمران خان کی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی ہوتی ہے. یہ تب کی کیمپین شروع ہے, اور عمران خان کی تصویریں موجود ہیں جس کے اندر وہ واحد دنیا کی جو ایک پہلا مسلمان جو یہودیوں کی محفل میں بیٹھا, جو ان کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس میں گولڈ سمتھ کے دائیں طرف بیٹھا ہوا شخص کوئی اور نہیں بلکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے. اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اینٹول لیون کی کتاب موجود ہے, پاکستان ہارڈ کنٹری, اس میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں خدا نخواستہ, تو آپ کو اس کے لیے پاپولر لیڈرشپ کو کریٹ کرنا پڑے گا, پولیٹیکل سینٹیمنٹ کو جنریٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل آئیکنز بنانا پڑیں گے تاکہ پاکستان فوج کے متعلق وہ شکوک و شبہات پیدا کرے, اور اس طرح پاکستان کے ٹکڑے کرنے میں آسانی ہوگی. یہ اس کی کتاب موجود ہے. اس کے بعد جو ساری بات میں نے آپ کو کہا کہ جتنے بھی بریڈ شیرمن وغیرہ جتنے ایسے لابیسٹ ہیں وہ انہوں نے ہائر کیے, یہ وہ تمام ہیں جو اسرائیل کے یار ہیں اور جو مسلمانوں کے غدار ہیں, اور یہ انہوں نے ان کو ہائر کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں 368 جو کانگریس مین تھے امریکہ کے اندر, انہوں نے ان کے حق میں قرارداد پیش کی. بھائی کیوں پیش کی؟ پوچھے تو صحیح کوئی کہ کیوں پیش کی. انہوں نے کبھی اسرائیل جو فلسطین کے حوالے سے نہیں پیش کی, کبھی انہوں نے انسانیت کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے نہیں پیش کی. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 2019 5 اگست کو کشمیر کس نے بیچا تھا؟ کوئی اور نہیں, یہی بانی چیئرمین تھے. اور میں یہ آج دیکھیں, ابھی ہمارے محترم ہیں فیاض صاحب بات کر رہے تھے, میں تو 2018 سے یہ بات بول رہا ہوں. میرے کالم موجود ہیں, میرے ٹی وی انٹرویو موجود ہیں, اور پھر جس طریقے سے مجھے نشانہ بنایا گیا, میرے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے, لیکن میں ثابت قدم رہا. آج ہماری تحریک جوانان پاکستان اس احتجاج کے اندر باقاعدہ شامل ہے, اور ہم جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کھل کھلا کے سامنے آنا چاہیے. اصل مقصد جو ہے وہ سامنے آئے کہ یہ
کیا وجوہات ہیں، تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو ساری جو ابھی سٹوری بنائی گئی کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنایا جائے، بھائی اس لیے کیونکہ پاکستانی قانون جو ہے وہ تو اب سخت ہو گیا ہے اور پاکستان کے اندر ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اس لیے بین الاقوامی قانون کا اطلاق ہو جائے گا اگر وہ آکسفورڈ کے چیئرمین بن گئے تو وہاں وائس چانسلر بن گئے تو ان کے اوپر عالمی قوانین کا اطلاق ہو جائے گا اور اس طرح سے ان کی خلاصی ہو پائے گی۔ ایسے لوگوں کو فوراً محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بانی چیئرمین کے ساتھ ساتھ کون کون لوگ تھے جو اسرائیل کے یار تھے۔ ابھی جیسے آسما حدید کی بات کی گئی، آسما حدید نے جب یہ تقریر کی تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی جانب سے ان کی مخالفت کیوں نہیں کی گئی؟ اس ٹائم بھی مخالفت کرنی چاہیے تھی اور ان کا یہ سب پروپیگنڈا جو ہے بے نقاب ہو گیا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیاض چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنے موقف سے آپ نے بتایا۔